साल हुकूमत की है, 800 साल। बर्बाद कैसे हुई ये कौम, तबाह कैसे हुई ये कौम? ये तबाह हुई अपने अमल की बुनियाद पर। अमल की बुनियाद पर हम इतने बेहया और बेगैरत नहीं थे, हम इतने बेहया बेगैरत पहले नहीं थे, तब हमने हुकूमतें की नहीं इसी जमीन पर। और आज हम जिस मकाम पर खड़े हैं इसमें हमारा और तुम्हारा बड़ा किरदार है। तुम क्या थे और तुम क्या हो चुके हो। तारीख पढ़ो अपनी, पलटो और देखो कि हम कहां पर थे और आज कहां पे खड़े हैं। अल्लाह अकबर। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने हमसे बड़ा प्यार किया, लेकिन हमने प्यार का वफा ना दिया। मेरे नबी अलैहिस्सलाम के शहजादों ने हमसे मोहब्बतें की, गर्दनें कटाई इसी इस्लाम के लिए, लेकिन हमने उसके बदले में कुछ नहीं दिया। अल्लाह अकबर। इस कायनात के अंदर मेरे नबी अलैहिस्सलाम से ज़्यादा अपनी उम्मत के लिए कोई रोया नहीं है। मेरे इमाम ने कहा अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। अल्लाह अकबर। नबी की शहजादी सैयदे कायनात ने भी बड़ा प्यार हमसे और तुमसे किया है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने सैयदे कायनात का रिश्ता हज़रत अली से जोड़ा है। अल्लाह अकबर। कौन अली जिनका खुद का मकान नहीं है। आज हम अगर बेटियों के रिश्ते तलाश करते हैं तो बिल्डिंग वाला देखते हैं, बेटी का रिश्ता तलाश करते हैं तो महल वाला देखते हैं, और हमारी तरफ से बात होती है हम जीब मौलाना देने के लिए तैयार हैं। अगर लड़का सरकारी टीचर हो, सरकारी सर्विस करता हो तो हम कार देने के लिए तैयार नहीं है। कहाँ से ये तरीके लाए हो, कार देने के लिए तैयार हो उसको जो सर्विस मैन है, टीचर है। ये हमारी ज़हनियत बन चुकी है, जहेज को हमने बढ़ावा दिया। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने सैयदे कायनात फातिमा ज़हरा का रिश्ता हज़रत अली से खुदा की मर्जी से किया है। अल्लाह को जब किया ना रिश्ता तो मेरे आका ने हजरत अली से कहा अली तुम्हारे पास क्या है महर अदा करने के लिए। हजरत अली का जो महर रखा मेरे आका ने 400 मिसकाल चांदी के रखे थे। मेरे आका ने पूछा अली तुम्हारे पास है क्या? हजरत अली कहते हैं या रसूलल्लाह मेरे पास 3 चीजें हैं, ज़रा है, तलवार है, सवारी है। मेरे आका फरमाते हैं तलवार अपने पास रख, सवारी अपने पास रखो, ज़रा भेज कर लेकर चले आओ। अल्लाह पर हजरत अली गए, ज़रा को भेज कर जब वापस पलटे हैं वो रकम जो अदा की गई, मेरे नबी ने अबू बकर को बुलाया, उसी रकम से कुछ रकम उठाई और अबू बकर के हवाले करके कहा जाओ बाजार के अंदर जरूरी अशिया खरीद कर ले आओ। अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर चले, बिलाल और हजरत सलमान फारसी को लेकर जरूरी सामान खरीद कर लाए। हजरत सैयदे कायनात का प्यार देखो हमसे कितना है, मोहब्बत देखिए हमसे कितनी है। मेरे आका ने 400 मिसकाल चांदी के हजरत अली फातिमा का महर रखा। फातिमा का महर कितना? 400 मिसकाल चांदी के। और आज की जनरेशन के हिसाब से, ग्राम के हिसाब से 1 किलो 600 ग्राम ये महर फातिमा है। 786 तरह महर फातिमा नहीं है, ये गलतफहमी है अवाम की। कहते हैं 786 नहीं, 1 किलो 600 ग्राम चांदी उस जमाने में सैयदे कायनात का महर था। 400 मिसकाल चांदी के हजरत अली ने जब अदा किए, अल्लाह हुक्र। उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत अली को हुक्म दिया अली अपना खुतबा खुद पढ़ो। दुनिया का वाहिद दूल्हा वो जिसने अपने निकाह को खुतबा खुद पढ़ा। मौलाए कायनात ने अपने निकाह का खुतबा खुद पढ़ा है। अल्लाह पर खुतबा पढ़ा। फिर उसके बाद मेरे नबी ने अपनी चहीती बेटी, अपनी सबसे छोटी शहजादी ज़हरा के करीब आए। मेरे नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं मेरी बेटी, मेरी लख्ते जिगर, मैंने तेरा निकाह हजरत अली से किया, तेरा महर 400 मिसकाल चांदी के रखे। अल्लाह पर इतना कहना था, सैयदे कायनात की आंख में आंसू आए, रुक के अर्ज करती हैं बाबा आपने मेरा महर कितना रखा? 400 मिसकाल चांदी के। कैसे चांदी के? वो भी सोने और चांदी का महर किसका होता है? सोने और चांदी का महर दुनिया की औरतों का होता है। मैं तो आपकी मैं तो जन्नत की हूरों की हूर हूँ, जन्नत की सरदारों की सरदार हूँ। मैं कौन नबी कौनैन की बेटी और शहजादी हूँ। रुक के कहती है बाबा आपने मुझे सब औरतों के बराबर तोल दिया है। सारी दुनिया की बेटियों का महर, किसी का चांदी होता, किसी का सोना होता, किसी का दीनार होता, किसी का दिरहम होता। फिर आपकी बेटी का खासा क्या, आपकी बेटी की खासियत क्या है, फजीलत क्या होगी? इसलिए
دنیا کی ہر بیٹی کا مہر روپیہ ہوتا، دولت ہوتا، درہم ہوتا، دینار ہوتا۔ میرے نبی علیہ السلام کی شہزادی کہتی ہے بابا جو آپ نے مہر رکھا ہے وہ تو بظاہر مہر رہے گا، لیکن آج آپ کی شہزادی، آج آپ کی بیٹی بابا آپ سے کچھ مانگنا چاہتی ہے۔ اتنا کہنا تھا، میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میری بیٹی بتا تو صحیح کیا مانگنا چاہتی ہے؟ میری بیٹی میں تو انتظار میں تھا کبھی سیدہ کے لب ہلے اور کوئی فرمائش کرے، کبھی تو سیدہ فاطمہ الزہرا مجھ سے کوئی چیز مانگے۔ آج بیٹی اپنے باپ کا دامن پکڑ کے کہتی ہے بابا مجھے یہ سوٹ چاہیے، یہ لباس چاہیے، یہ چیز چاہیے۔ باپ اپنی بیٹی کی ہر خواہش پوری کرتا ہے، چاہے وہ قرضہ لے کر کرے، چاہے محنت کر کے کرے، چاہے ڈبل مزدوری کر کے کرے، ہر باپ اپنی بیٹی کی آرزو اور تمنا پوری کرتا ہے۔ نبی کی شہزادی سیدہ کائنات کہتی ہے بابا ایک چیز مانگنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی فرماتے ہیں بیٹی میں اسی انتظار میں تھا تو میری بیٹی کچھ مانگے گی۔ بیٹی جب تیری ماں سیدہ خدیجہ دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا، اس نے اپنی تمام بیٹیوں کو جمع کیا تھا اور جمع کرنے کے بعد جو اس کے پاس دینے کو تھا اس نے اپنی بیٹیوں کو دیا۔ جب تیری باری آئی بیٹی فاطمہ، جب تیری باری آئی اور تجھے دینے کی بات آئی تو میں نے سیدہ خدیجہ تیری ماں سے کہا تھا اپنی چھوٹی بیٹی سیدہ کو کیا دے رہی ہو؟ تو سیدہ خدیجہ تیری ماں نے کہا تھا اس سیدہ کو تمہارے حوالے کر رہی ہو، اسے جو دینا ہے وہ تمہیں دینا ہے۔ میرے جانے کے بعد ماں کا پیار بھی تمہیں دینا ہے، باپ کا پیار بھی تمہیں دینا ہے۔ کبھی میری بیٹی کا دل نہ ٹوٹے، جو مانگے اسے عطا کر دینا۔ میری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا، میرے آقا فرماتے میری بیٹی بتا تو صحیح کیا مانگنا چاہتی ہے، بتا تو صحیح کون سی چیز کا مطالبہ ہے، کیا مانگنا چاہتی ہے؟ ارے دنیا کی وہ دنیا دار بیٹی نہیں، نبی کونین کی بیٹی ہے، دنیا کی بیٹی نہیں ہے جو دنیا دار ہو، اللہ اور مصطفیٰ کی شہزادی ہے، امام الانبیاء کی بیٹی ہے۔ امام الانبیاء کی بیٹی دینار نہیں مانگتی، درہم نہیں مانگتی۔ سیدہ کائنات کہتی ہیں بابا کیا سمجھتے لباس کا مطالبہ نہیں، دینار کا مطالبہ نہیں، کوٹھی کا مطالبہ نہیں، محل نہیں چاہیے، دولت نہیں چاہیے، میری بیٹی کیا مانگنا چاہتی ہے؟ سیدہ کائنات عرض کرتی ہے بابا میں نے آپ کو آپ کی امت کے لیے روتے ہوئے دیکھا ہے، آنسو بہاتے ہوئے دیکھا ہے، آنسو بہاتے ہوئے آپ کی آنکھیں سوج جاتی ہیں، کبھی کبھی روتے روتے آپ روتے ہیں بستر میں، آپ گھر میں جاتے ہیں تب بھی اپنی امت کو یاد کرتے ہیں اور امت کی خاطر روتے ہیں۔ امتی امتی آپ کے لبوں سے نکلتا ہے، آپ کی زبان پر امتی امتی آتا ہے۔ بابا میں سمجھ گیا آپ کو اپنی امت سے کتنا لگاؤ، کتنا پیار ہے۔ آپ کو جب امت سے پیار ہے تو آپ کی بیٹی ہے فاطمہ ہو، آپ کی بیٹی فاطمہ کو بھی آپ کی امت سے پیار ہے۔ جو دینار کی شکل میں آپ نے میرا مہر رکھا ہے، چاندی کی صورت میں جو مہر رکھا ہے وہ بظاہر اپنی جگہ، لیکن فاطمہ کی مرضی یہ ہے۔ بابا اگر فاطمہ کی مرضی جاننا چاہتے ہو تو سنو، فاطمہ کا مہر یہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن فاطمہ کی مرضی یہ ہے، فاطمہ کا مہر یہ ہو کہ آپ کی امت کی بخشش ہو جائے، یہی فاطمہ کا مہر بن جائے۔ بابا فاطمہ دینار سے راضی نہیں، آپ کی امت کی مغفرت سے راضی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان مخدوم کائنات احمد حضور عدنان میاں صاحب قبلہ۔ کیا بات ہے مفتی صاحب، واہ واہ واہ۔ مصطفیٰ نے بھی پیار کیا، نبی کے شہزادیوں نے شہزادوں نے بھی پیار کیا ہم سے، لیکن بدلہ کیا دیا ہم نے؟ داڑیاں۔ حسن اگر جاتا تو میرے نبی علیہ السلام کو داڑھی رکھنے کا حکم نہیں ہوتا۔ حسن اگر چلا جاتا، حسن پیدا کرتی ہے داڑھی، عزت دار بناتی ہے، پروقار بناتی ہے داڑھی۔ آپ رکھیں تو داڑیاں صحیح، نبی کی سنت پر عمل کریں تو صحیح، پھر دیکھیں زمانے والے بھی تمہیں عزت دیں گے، دنیا والے بھی عزت دیں گے۔ اللہ اکبر، ہم بگڑے ہیں، ہمیں بگاڑا نہیں گیا، ہم خراب ہوئے ہیں، ہمیں خراب کیا نہیں گیا۔ بیٹیاں ہمارے گھر کی بگڑی نہیں، بعد میں ماں پہلے بگڑ چکی تھی، بیٹی بعد میں بارات میں جا کر ناچی ہے، ماں پہلے ناچ چکی تھی، باپ بھی بعد میں بگڑتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلا اگر کوئی کالج ہے تو ماں باپ ہوتے ہیں۔ ماں باپ کون سا راستہ اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو دے رہے ہیں، کیا سکھا رہے اپنے بچوں اور بچیوں کو؟ سب سے پہلا ایجوکیشن کے لیے ایجوکیشن کا ادارہ سب سے پہلا اگر کوئی ہے تو ماں باپ ہے۔ تو آؤ ان سے سیکھو، ماں باپ کی بھی ذمہ داریاں آقا فرماتے کلکم رائی وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، کل قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہر ایک نگہبان ہے، اگر ہمارے ماتحت ہمارے بہن بیٹیاں
رہتی ہیں، بیٹے رہتے تو ان کو کیا تربیت تم نے دیا؟ قیامت کے دن سوال ہوگا، پوچھا جائے گا اگر تم نے ان کو نہیں روکا، بے حیائی اور بری باتوں سے منع نہیں کیا تو تم سے کیا ہے قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اللہ اکبر، میں تو تلاش کرتا ہوں وہ مائیں کدھر چلی گئی جن ماؤں نے اپنے بچے بھی دین کے لیے وقف کر دیے، وہ بیٹیاں کہاں گئی جن بیٹیوں کی راتیں مسلح پر گزر جایا کرتی تھی، وہ حیا والی بیٹیوں کی آج ضرورت ہے، ان ماؤں کی ضرورت ہے جو قرآن پڑھنے والی مائیں تھی، موبائل کی اسکرین پر آدھی رات نہیں گزارتی تھی بلکہ قرآن پڑھتے پڑھتے کبھی کبھی پوری رات قرآن پڑھتی، پوری رات نفلیں پڑھتی تھی۔ اللہ اکبر، مدینہ پاک کی سرزمین ہے۔ میرے نبی علیہ السلام اپنے بلال کو بلایا، بلانے کے بعد حضرت بلال سے کہا جاؤ مدینہ کی گلیوں میں اعلان کر کے آ جاؤ کہ صبح کے وقت میں آج جنگ کے لیے ایک لشکر کو تشکیل دینا ہے، تیار کرنا ہے ایک لشکر۔ اللہ اکبر، حضرت بلال، رات کا ابھی اندھیرا ہی تھا، حضرت بلال چلے ہیں، اعلان کر رہے ہیں مصطفیٰ کی طرف سے، او لوگوں جن گھروں میں جوان بیٹے ہو، مصطفیٰ نے انہیں آواز دی ہے، بلایا ہے، آج لشکر اسلام کی تشکیل دی جائے گی، اسلام کو مجاہدین کی ضرورت ہے، اسلام کو جوانوں کے لہو اور خون کی ضرورت ہے۔ جن گھروں میں جوان بیٹے تھے وہ نکل کر آ چکے ہیں، جن ماؤں کے گھروں کے اندر جوان بیٹے پل رہے تھے وہ جوان بیٹوں کو لے کر مصطفیٰ کے قدموں میں پیش کر دیا اور کہتی ہیں یا رسول اللہ یہی زندگی کی کمائی تھی جو لے کر آ گئی ہو، یہی زندگی کا سرمایہ تھا جو لے کر آ گئی ہو۔ اللہ اکبر، ایک خاتون وہ بھی تھی جس کے گھر میں کوئی جوان بیٹا نہیں ہے، جس کے گھر میں شوہر نہیں ہے، توجہ کے ساتھ میری بات سنے، حضرت بلال ندا دے رہے ہیں، حضرت بلال آواز دے رہے ہیں کہ مصطفیٰ کریم نے تمہیں بلایا ہے، جلدی کرو، آج اسلام کو مجاہدین کی ضرورت ہے، اسلام غیروں کے زد میں آ چکا ہے، اسلام دشمنوں کی زد میں آ چکا ہے۔ اللہ اکبر، جیسے ہی بلال آواز دیتے جس کے کان میں آواز پڑ رہی تھی فوراً دیر نہ کی، اس نے لبیک یا رسول اللہ کی صدا بلند کی اور سرکار کے دربار میں حاضر ہو گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میں آ گیا، میری قربانی میں آ گیا، میرا نذرانہ قبول کر لیجئے، جیسا فیصلہ ہوگا حکم ہوگا میں جانے کے لیے تیار ہے۔ بات بڑی جلدی سے ختم کر رہا ہوں، میری طرف توجہ کے ساتھ سنے۔ اللہ اکبر، جوانوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، جن ماؤں کے پاس جوان بیٹوں کی شکل میں دولت تھی وہ جوان بیٹوں کو لا کر آئی ہے اور رسول اللہ کی بارگاہ ہمیں کہتی ہیں آ کر یا رسول اللہ یہی جمع پونجی تھی، زندگی کا سہارا تھا، سرمایہ تھا، یا رسول اللہ چاہتی یہ ہو یہ آپ کے قدموں میں اس کا دم نکل جائے، یہ قربان ہو جائے آپ کی عزت اور ناموس کو بچاتے بچاتے۔ اللہ اکبر، حضرت بلال ایک دروازے پر پہنچے جس دروازے میں کے اندر کوئی جوان بیٹا نہیں، اس کے اندر اس خاتون کا شوہر بھی نہیں، شوہر اسلام کے لیے پہلے جان دے چکا ہے، شہید ہو چکا اسلام کے لیے۔ جیسے ہی بیوہ خاتون گھر کے اندر لیٹی تھی، بلال کی آواز آ رہی تھی کہ مؤذن رسول حضرت بلال نے کہا کہ مصطفیٰ بلا رہے ہیں، ایسے عورت کے کان میں آواز پڑی، بیوہ خاتون ہے، فوراً دروازے کے قریب آئی، آنکھوں کو صاف کیا تو دیکھا حضرت بلال ہے۔ اللہ اکبر، جیسے ہی دروازے سے پلٹ کر اندر آئی ہے، اب تو دل بھی روئے آنکھ بھی روئے، آنکھ سے آنسو جاری ہے، روتی ہے، اپنے بیٹے کو اٹھایا اور بیٹے کو سینے سے لگا کر بڑی اسسکیاں بھرتی ہے، روکی کہتی ہے اور دل ہی دل میں کہتی جا رہی تھی کتنی خوش نصیب وہ مائیں ہیں، کتنے نصیب والی وہ مائیں ہوگی جن کے گھروں میں جوان بیٹے پل رہے ہیں، کتنے نصیب والی وہ مائیں ہوگی جن کے آنگن میں جوان بیٹے ہیں، کتنی قسمت والی وہ مائیں ہیں جن کے گھروں میں کڑیل جوان ہوں گے۔ آج مصطفیٰ کی بارگاہ میں وہ اپنے جوان بیٹوں کی قربانی پہ نذرانہ پیش کرنے کے لیے جائیں گی۔ اللہ اکبر، پھر اپنے چھوٹے بچے کو سینے سے لگا کے وہ خاتون بیوہ خاتون رونے لگی۔ اللہ اکبر، کہاں گئی وہ خاتونیں، کہاں گئی ایسی عورتیں، بیوہ خاتون نے پھر سینے سے بچے کو لگایا، پھر یہ خیال کر کے ہو سکتا ہے مصطفیٰ بچے کی میری قربانی قبول کر لے۔ اللہ اکبر، جب اپنے بچے کو سینے سے لگا کر چلی ہے اور نبی علیہ السلام کے دربار کی طرف، میرے آقا فرماتے ہیں خاتون تو کس لیے آئی ہے؟ اللہ اکبر، میرے آقا نے جب اتنا کہا خاتون کہتی ہے آقا آپ کا حکم تھا، میرے گھر میں کوئی جوان بیٹا نہیں تھا، اسی 2 سال کے بچے کو لے کر آئی ہو، جو حکم ہو اس کو قبول کر لیجئے۔ اللہ اکبر، میرے آقا فرماتے ہیں ہاں جہاد پہ جانا ہے اور جہاد پہ بچوں کے کام نہیں ہوتے ہیں، وہاں نیزہ بھی چلانا ہے، تلوار بھی چلانا ہے، بھالے بھی چلانا ہے، لیکن دیکھو جذبہ ایمان دیکھو، عشق رسول دیکھو، جس کے گھر میں جوان نہیں وہ 2 سال کے بچے کو لے کر آئی ہے، کہتی ہے یا رسول اللہ مانا کہ میرے بچے جنگ میں لڑ نہیں سکتا ہے، میرا بچہ نیزہ اور بھالا نہیں چلا سکتا ہے، ڈھال نہیں بن سکتا اٹھا سکتا ہے، لیکن اتنا ضرور ہے یا رسول اللہ جو تیر آپ کی طرف آئے گا تو میرا بچہ تو ڈھال بن سکتا ہے، جو تلوار آپ کی طرف اٹھے گی
मेरा बच्चा तलवार की जद में तो आ जा सकता है, या रसूल अल्लाह आपके जिस्म की हिफाजत तो हो सकती है। अल्लाह अकबर, ये जज्बा था कौम मुस्लिम की माओ के अंदर। लाओ ऐसी माए, मेरे आका ने जब ये जज्बा देखा है, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाओ अपना बच्चा भी वापस लेकर चली जाओ। अल्लाह को मेरे आका फरमाते हैं कल क़यामत का दिन होगा, शहीदों को उठाया जाएगा, गाजियों को उठाया जाएगा, शहीदों की माँ भी उठेंगी, गाजियों की माँ भी उठेंगी। इससे कह दो जाओ खातून अपना बच्चा भी साथ लेकर चली जाओ। शहीद की माँ जिस सब में उठेगी, गाजी की माँ दूसरी सब में उठेगी। जिससे कह दो बिलाल ये बच्चा भी साथ लेकर चली जाए, इसका नजराना कबूल हो चुका है। क़यामत के दिन गाजियों की माँ में इसकी माँ को भी उठाया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हसरत, फैज़ान गौसे आज़म। क्या बात है। कहाँ हैं वो माएँ, कहाँ हैं वो बेटियाँ, कहाँ हैं वो बच्चियाँ, ऐसी खातूनें जिन्होंने सब कुछ इस्लाम के लिए कुर्बान कर दिया। दिल के फफोले जल उठे, सीने के दाग से घर को आग लग गई, घर के चराग से कोई गुल बाकी रहेगा ना चमर रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफ़ीरों बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सोना चमर रह जाएगा। रब करीम की बारगाह में दुआ करते हैं मौला मेरे बोलने में आमदन सहबन जो भी लफ्ज़िशें खामियाँ हो गई अपने करम से माफ़ फरमा। हमारे साथ पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह। सभी के सामने